بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں یا ہم ان کو جھوٹ بولنے سے کیسے روک سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بہت سی ویڈیو میں نے پیرنٹس اور بچوں سے ریلیٹڈ پیچھے بھی بنائی ہیں، اگر آپ میرے چینل کو براؤز کریں تو اگین شاید میں نے ایک دو جگہ بھی مینشن کیا ہے کہ میرا ٹیچنگ میں میرا 25 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور پچھلے 17 سال سے میں یو کے میں ٹیچنگ کر رہی ہوں، اور اسپیشل نیڈس کو ہم لوگ کو ٹیچ کرتے ہیں، اور اس میں ہم بیہیویئرس کو بھی ڈیل کرتے ہیں، اور اس میں جو بھی ایریاز آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بات کروں گی بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ وجہ دیکھنی ہے کہ بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں، ہم نے سوچنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے اور آپ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے سچ بولے، تو اس کے پیچھے سب سے پہلے آپ نے ریزن دیکھنی ہے۔ اس کی ریزن ہوتی ہے کیا بچہ کوئی اپنی غلطی چھپا رہا ہے، یا بچہ ڈانٹ کے ڈر سے، کہ میں پیرنٹس مجھے ڈانٹیں گے یا ماریں گے کسی پنشمنٹ کی ڈر سے۔ سم ٹائمز بچے آپ کی توجہ لینے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہم یہ جھوٹ بولیں گے تو پیرنٹس ہمیں فل اٹینشن پے کریں گے، کیونکہ سم ٹائمز بچے اپنے سے اسٹوریاں بنا لیتے ہیں کہ پیرنٹس ہمیں اٹینشن دیں۔ تو اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ بچے کیوں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، ہم نے اگر اپنے چھوٹے بچے کی تربیت کرنی ہے تو جو ابھی بول نہیں سکتا، یہ میرے ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو پلیز آپ نے سب سے پہلے بچوں کے سامنے خود ایک رول ماڈل بننا ہے۔ بچے سب سے پہلے کس کو دیکھتے ہیں اپنے گھر میں؟ اپنے ماں باپ کو۔ بچے کو کوئی پرابلم ہے تو بچے نے کس کے پاس جانا ہے؟ اپنے ماں باپ کے پاس۔ بچوں نے بہت دیر، بہت سال تک، میں تو کہوں گی کہ میرے بچے ابھی تک میرے پاس آتے ہیں، کوئی پرابلم ہوتا ہے، ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ گودیوں والے بچے نہیں ہیں، تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے یہ بہت سنا ہوگا کہ بچے وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، جو پیرنٹس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے یہ رواج، یہ سچ بولنے کا جو ہے، وہ ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ دیکھیں، میں پلیز کسی کو الزام نہیں دے رہی کہ پیرنٹس جھوٹ بولتے ہیں، لیکن بچہ کہیں سے تو یہ لرن کر رہا ہے، اسکول سے کر رہا ہے، گھر میں کسی سے کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کی کہتے ہیں نا کہ ماں بچے کی پہلی درس گاہ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ 100% سچ ہے۔ میں تو کہوں گی کہ ماں اور باپ دونوں درس گاہ ہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں بچوں کے سامنے، بچوں کے سامنے خود رول ماڈل بننا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو اب میں فار ایگزامپل آپ کو کچھ ایگزامپلس دوں کہ بچے کہاں ہم سے جھوٹ سیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دروازہ ناک ہوا ہے تو ہم نے بچے کو کہہ دیا جاؤ ڈور اوپن کرو، اور بول دو کہ امی گھر نہیں ہیں یا ابو گھر نہیں ہیں۔ ہم لوگ بچے کو فون اٹھاؤ، میرا فون اٹھاؤ، اور بولو کہ پاپا یا ماما ٹوائلٹ میں ہیں۔ آ، ہم لوگ اپنے رشتہ داروں سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے سارا کچھ سن کے اپنے دماغ میں رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں، بچے ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بچہ اپنے دھیان لگاؤ، لیکن آپ یقین کریں بچے کا دھیان بہت زیادہ ہماری طرف بھی ہوتا ہے، بالکل وہ ہمیں واچ کر رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس چیز کا اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو آپ یقین کریں کہ جب آپ بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے یا اپنے بچے کو بولیں گے کوئی پوچھے تو یہ کہہ دینا، کوئی پوچھے تو وہ کہہ دینا، پلیز اس چیز کو بالکل مت کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو امیج آپ کے بچے کے دماغ میں بنا ہوا ہے نا، آپ یقین کریں اس امیج کو آپ آہستہ آہستہ نیچے گراتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو اب جھوٹ بولنا، یہ آپ ایک بات تو کر رہے ہیں کہ ہاں کوئی یہ پوچھے تو یہ کہہ دینا، کوئی وہ پوچھے تو یہ کہہ دینا، کوئی جھوٹ تو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آپ ایکچولی انڈائریکٹلی آپ اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں۔ تو جب ہم خود جھوٹ بولیں گے بچے کو، ہم غلط قسم کی تربیت، میں اگین کہہ رہی ہوں کہ میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہی، وہ چند ایگزامپلس ہیں جو چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ ہم نے بچوں کے لیے رول ماڈل کرنا ہے۔ ہم نے یہ بچے کو ہوتی ہیں، دس از پارٹ آف لائف، کہ اچھا چلو یہ کر دو، وہ کر دو، اسکول میں جا کے یہ بتانا ہے، اسکول میں جا کے یہ نہیں بتانا، دوستوں سے یہ بتانا ہے۔ ہمارے بچے سم ٹائم شوئیں مارتے ہیں، وہ ہم نے بچے کو بتانا ہے کہ بی آنیسٹ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، اور بچے کے سامنے ہمیشہ جھوٹ بولنا ہے۔ سم ٹائم ہمیں اس چیز کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، فار ایگزامپل کہ
میں جیسے اگر اپنے بیٹے کی آپ کو اگزامپل دوں تو میں نے ایک دفعہ کوئی اس کو بات کی کہ اوکے اب میں نے کسی کے بارے میں اس کو بتا دی کہ میں نے ایسے کہہ دیا، تو میرے بیٹے نے مجھے اسٹریٹ اوے کہ ماما آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی نظروں میں بہت مجھے گرتا ہوا محسوس کیا کہ کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنی رسپیکٹ اپنے بچوں کی نظر میں رکھوں، اور میرے بچے ایٹ لیسٹ بہت سی چیزوں کے ساتھ جھوٹ بھی ایک وہ ہے کہ میرے بچے مجھے جھوٹا نہ سمجھیں کہ ماما نے یہاں جھوٹ بولا، ماما نے وہاں جھوٹ بولا۔ سم ٹائم بچے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمیں پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کہ بچے جھوٹ بولے، لیکن سم ٹائم بچے ڈر سے چپ رہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کہا تو ہمیں ڈانٹ پڑ جائے، کیونکہ ماما پاپا کہیں کہ وی نو بیٹر، ہمیں زیادہ پتہ ہے، تمہیں زیادہ پتہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ آپ بچے کو بیسیکلی انڈائریکٹلی بیہائنڈ دا اسکرین آپ بچے کو ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں جھوٹ بولنا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے بچے نے جب کوئی غلطی کی ہے، وہ غلطی اسکول میں ہو سکتی ہے، کسی سے لڑائی ہو سکتی ہے، ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی ہو سکتی ہے، وہ غلطی کسی فیملی میں بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، بچے نے کوئی چیز گھر میں توڑ دی ہے، بچے نے کوئی قیمتی نقصان کر دیا ہے گھر میں، تو بچہ چھپائے گا اس غلطی کو کہ کیوں، اس کو سب سے پہلا ڈر ہے کہ ماں باپ سے ڈانٹ پڑے گی۔ اگر آپ چھوٹی ایج میں اپنے بچے کو چھوٹے جو جھوٹ بولتا ہے اس کو اپنے اعتماد میں لیں، اور سب سے پہلے جب آپ ان کو سکھائیں گے نا کہ تم سچ بولو گے تو میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گی، کیونکہ اگر تم جھوٹ بولو گے یا بولو گی تو میں اس کا کانسیکوینسز خراب ہوں گے، کیونکہ سم ٹائم اچھا بچوں سے نا بچوں کے لیول پہ آ کے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کے ساتھ بڑے بڑے الفاظ، بڑے بڑے کیا اسے کہتے ہیں، بہت زیادہ فلاسفیکل ٹاک نہیں کرنی، بچے سے بچے کے لیول پہ آ کے ٹاک کرنی ہے۔ آپ کا بچہ 3 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، اس کے لیول پہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے میرا کون سا موڈ، میری کون سی لینگویج کو، میرے کون سے اسٹائل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ آپ نے بچے کو بتانا ہے غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، فائن، ابھی تھینک یو ویری مچ، میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں، آپ کی اپنے بچے کو تعریف کرنی ہے کہ تم نے میرے ساتھ سچ بولا ہے، میں تمہاری تعریف کرتی ہوں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ غلطی ہم سے دوبارہ نہ ہوئے۔ فار ایگزامپل گلاس ٹوٹ گیا ہے، کیسے ٹوٹا، ٹھیک ہے، اس کو بچے کو غلطی کرنے کا اور جھوٹ بولنے کا ہم نے ڈفرینس بتانا ہے کہ جب ایک غلطی ہوگی ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جھوٹ بولنا ضروری نہیں ہے۔ بچے آف کورس مار کے خوف سے، پنشمنٹ کے خوف سے، اٹینشن سیکنگ جیسے میں نے پہلے کہا، اس کے ڈر سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگین جب آپ کا بچہ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو پلیز آپ نے اس چیز سے بہت گریز کریں کہ بچے کو جھوٹا نہیں کہنا کہ تم تو ہو ہی جھوٹے، تمہاری تو ہم نے بات کا یقین ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس سے بچے کا اعتماد جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی بات کرتے ہوئے اعتماد محسوس نہیں کرے گا۔ اپنے گھر میں ایک اعتماد کا ہم نے فضا جو ہے وہ قائم کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ اتنا بچوں کو اعتماد دینا ہے، جیسے میں نے اپنی پچھلے ویڈیوز میں کہا ہے کہ بچے کے ساتھ کنیکشن کیسے ڈیولپ کرنا ہے، بچے کو اعتماد کیسے دینا ہے کہ بچہ اپنے دل کی ہر بات کر سکے آپ سے۔ اس میں یہ جھوٹ بھی وہی ہے کہ بچہ نے اگر جھوٹ بول دیے، کوئی غلطی کر دی ہے تو بچہ آپ کو سچ بتائے۔ بچہ آپ اس کو یہ مت کہو اب تو یہ ہو جائے گا، اب تم نے سچ، اگر فرض کرے سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بچہ ہمیں سچ بتاتا ہے اور ہم اس کو اتنا ڈراتے ہیں کہ اچھا اب تمہارا باپ گھر میں آ جائے تو میں اس کو بتاؤں گی، وہ یہ کر دے گا، یا باپ کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے اب تمہاری ماں تو یہ کر دے گی، یا گھر میں جوائنٹ فیملیز میں دادا دادی چچا بچے کو سب کا ڈرانا کہ اب تو سب تمہیں بہت ڈانٹیں گے، تم کیا کرو گے۔ یہ جو بچے کو ڈرانا ہے نا، یہ بند کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بچے کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے جس میں بچہ آپ سے کھل کے اپنی غلطیاں بھی آپ کو بتائے، اپنے جھوٹ بھی آپ کو بتائے۔ جب بچہ آپ کو اپنے جھوٹ بتائے گا تو وہیں سے تو آپ اس کی غلطی پکڑ کے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہیں سے اس کو ڈرانا شروع کر دیں گے تو ہم بچے کو کیسے سکھا سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے، اپنی غلطیوں کو اعتراف نہ کرے۔ تو یہ پلیز یہ کنیکشن بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں، اور اس پہ میں بھی مزید ٹاک کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے ہم نے اپنا کنیکشن بچوں کے ساتھ کیسے ڈیولپ کرنا ہے۔ سوری میں نیچے دیکھ رہی ہوں، میں نے ساتھ ساتھ ایکچولی جب میں نے بتایا کہ جب میں کوئی ٹاک کرتی ہوں تو میں سارے جو پوائنٹس میں جس پہ ٹاک کرتی ہوں میں رائٹ ڈاؤن کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ بچے کو سچ بولنے کے
बेनिफिट्स बताएँ कि सच बोलने से क्या होगा, कि सच बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे तो मैं हमेशा तुम पे ट्रस्ट करूँगी या ट्रस्ट करूँगा, अगर आप माँ हैं या अगर आप बाप हैं। ठीक है, उसको बताएँ कि सच बोलने से हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा, सच बोलने से जो है वो काम ज़्यादा ख़राब नहीं होता, जो मसला ऑलरेडी ख़राब हो गया। हो सकता है वो स्कूल में मसला हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा की लड़ाई होती है, वो स्कूल में आपको एक स्टोरी बताता है जो कि बच्चे की अपनी फ़ेवर में जाती है, जिससे हम पेरेंट्स तैश में आते हैं, ओह माय गॉड हमारे बच्चे के साथ ही कैसा हो गया। आप स्कूल की साइड की भी स्टोरी सुनें, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे बच्चा सच भी बोल रहा हो सकता है थोड़ा-सा बच्चा स्टोरी को अपने फ़ेवर में करने के लिए थोड़े-से उसमें स्पाइसेस, झूठ के स्पाइसेस ऐड करे। तो उसको अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि बच्चा जो है वो झूठ बोल रहा है सिर्फ़ इसलिए कि आप उसको डाँटो ना, टीचर की साइड की स्टोरी सुनें। मैं ये सिर्फ़ आपको एक मिसाल दे रही हूँ। टीचर की साइड की स्टोरी सुनें, फ़ौरन रिएक्ट ना करें, सिचुएशन को एनालिसिस करें, उसको देखें कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। बच्चे को टाइम दें। अगर सिचुएशन मामला जो है वो काफ़ी सीरियस है तो आप उस सिचुएशन को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। बच्चा आपको घर आके कोई स्टोरी बताता है, झूठ बताता है, उसको कुछ घंटे दें, कुछ 1-2 दिन दें अगर आपके पास टाइम है। फिर देखें फिर बच्चा वो आपको स्टोरी कैसे सुनाता है, ठीक है? उसके बाद देखें दूसरी साइड की भी स्टोरी सुनें। वो घर में लड़ाई हो सकती है, बहन-भाई से लड़ाई हो सकती है, वो गली मोहल्ले में किसी से लड़ाई हो सकती है, फ्रेंड में लड़ाई हो सकती है। बजाय इसके कि आप बच्चे की स्टोरी सुन के फ़ौरन रिएक्शन करें, उसको टाइम दें, उसकी स्टोरी को सुनें, 2-3 दफ़ा सुनें, दूसरी साइड की भी सुनें। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपके बच्चे का झूठ पकड़ा गया है तो उसको बिठा के उसकी इस्लाह करें, बजाय इसके कि उसको सबसे पहले डाँटें या उसको मारें। आप यकीन करें आप उसको डाँटेंगे, मारेंगे तो बच्चा आपसे कभी भी सच नहीं बोलेगा, आपकी मार और डाँट के डर से। ये बेसिकली हम बच्चे की पर्सनैलिटी का एक्चुअली डैमेज कर रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए भी नुकसानदेह है और हमारे बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है। उसको झूठ के नुकसानात बताएँ, उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताएँ कि ये नताइज हो सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से लड़ाई हुई है, तुम्हारी किसी बहन भाई से, किसी फैमिली में किसी मेंबर से, दोस्त से, स्कूल में, तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएँ कि तुमने झूठ बोला था, बोलोगे तो उसका ये होगा कि हम लोग ये मामला जो है या जो भी प्रॉब्लम है वो बिगर होगी, ठीक है। ये मैं सिर्फ लड़ाइयों को, इश्यूज़ को कर रही हूँ, ये तो ये उस चीज़ से डिफरेंट है कि बच्चे से कुछ नुकसान हो जाए, कुछ कीमती चीज़ घर में टूट जाए, स्क्रीन टूट जाए, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। उसका अपने बच्चे को उसको लेके डिफरेंट तरीके से चलना है, वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अभी हम इश्यूज़ के, बच्चे की लड़ाइयाँ, बच्चे से जो चीज़ें होती हैं, हमने उसको कैसे डील करना है। बच्चे के सबसे पहले बच्चे को प्लीज़ ये अपनी मार से मत डराएँ, अपनी पनिशमेंट से मत डराएँ। सबसे पहले बच्चे के साथ कनेक्शन बनाएँ, मामले को समझें, बच्चे को टाइम दें। हो सकता है बच्चा जब दूसरी दफ़ा आपके पास स्टोरी लेके आए तो हो सकता है स्टोरी में डिफरेंट स्टेटमेंट हो, बच्चा वो आपको थोड़ा-सा चेंज करके बताए, तो इट मीन्स कि कुछ है कि जिस पे आपको असल जानने की ज़रूरत है। हो सकता है आप तीसरी दफ़ा बच्चे से वो बात पूछें, और ऐसे मत पूछें कि आओ मेरे पास बैठो मुझे बताओ, तो बच्चा उससे कॉन्शियस हो जाएगा कि पता नहीं ये क्यों है। ऐसे मत पूछें, आप ऐसे पोज़ करें कि जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में कि चलो लेट्स टॉक अबाउट इट, हम चलो जो तुम्हारा मसला हुआ है हम उस पे दोबारा बात करते हैं, अगर तुम रेडी हो तो। दूसरी बात जो मैंने पहले की थी कि बच्चे से किसी कोई चीज़ों का नुकसान हो जाता है, कोई डिवाइस टूट जाती है, पानी गिर जाता है फ़ोन के ऊपर, मोबाइल टूट जाता है, कुछ कुछ भी नुकसान, जो चीज़ों का नुकसान हो जाता है बच्चे से और बच्चा एकदम डर जाता है कि ओह माय गॉड अब मेरे साथ क्या होगा। तो ये देखें 2 चीज़ें हैं, या तो बच्चे से वाक़ई वो चीज़ एक्सीडेंटली हो रही है, हादसाती तौर पे हो रही है, या बच्चा जानबूझ के कर रहा है। समटाइम बच्चा जानबूझ के करता है अटेंशन लेने के लिए। तो ये आपने देखना है कि ये जो पैटर्न है ये बार-बार रिपीट हो रहा है या ये सिर्फ़ एक एक्सीडेंटली, अगर प्लीज़ एक्सीडेंटली हुआ है तो वो एक्सीडेंटली, वो हादसाती, वो गलती, वो चीज़, नुकसान बड़े के हाथ से भी हो सकता है, माँ से भी हो सकता है, बाप से हो सकता है, वो घर में किसी से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो हर चीज़ रोज़ हो रहा है इससे, तो इसकी वजह जानें। क्या इसके पीछे कोई नफ्सियाती वजह है या बच्चा जानबूझ के आपकी अटेंशन लेने के लिए कर रहा है। आई मीन अटेंशन लेना भी एक नफ्सियाती वजह है बेसिकली। तो बच्चा अगर आपकी अटेंशन लेने के लिए ये चीज़ें जानबूझ के तोड़ रहा है, खिलौने तोड़ रहा है,
تو بچہ کیوں ہماری ٹینشن لینا چاہ رہا ہے؟ کیا ہم اس کو پورا ٹائم دے رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بیسیکلی میں اینڈ پہ یہ کہوں گی کہ پلیز سب سے پہلے گھر میں اپنے انوائرمنٹ کو سیف کریں۔ سیف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو سیف رکھا ہوا ہے، محفوظ ہے کسی باہر کے لوگوں سے یا کسی حد۔ سیفٹی کا مطلب ہے کہ بچے کے اور آپ کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ اچھا ہے، بچہ اپنے گھر میں محسوس کرتا ہے کہ مجھ پہ اعتماد کیا جاتا ہے، میرے پیرنٹس میری بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور مجھے پنش نہیں کریں گے۔ اگر گھر میں سے ڈر اور یہ جو ساری فضا ہے جس میں بچہ ایک پریشر میں رہتا ہے کہ اس کو اعتماد نہیں کیا جاتا، یہ لڑائی ہو جائے گی گھر میں، اگر بچہ اپنے گھر میں پرسکون اور پر اعتماد فیل کر رہا ہے اور اس کو سزا کا ڈر نہیں ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ پیرنٹس بڑی بری طرح ریئیکٹ کریں گے، اگر اس کو یہ ڈر نہیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کا بچہ اپنے گھر میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ تو بہت شکریہ آج کا میری بات سننے کا۔ تو پلیز اگر آپ کو میری اچھا لگا میرا چینل، میری ویڈیوز دیکھیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔